بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو دنیا میں زندہ شخص کو عذاب قبر کا ایک عبرتناک واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ چند سال قبل ایک جماعت منصرہ سے آکے ایک چھوٹے سے قصبے میں گئی۔ اس جماعت میں ایک شخص ڈاکٹر نور محمد کا بیان ہے کہ مسجد سے باہر ادھر ادھر کافی لوگ بیٹھے تھے۔ ہم لوگ ان کے پاس گئے اور مسجد میں آنے کی دعوت دی تاکہ وہ تعلیم میں شریک ہو سکیں۔ کچھ لوگ ہمارے ساتھ مسجد میں آنے پر تیار ہو گئے۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں نماز کے بعد آؤں گا اور نماز کے بعد عذاب قبر کا ایک واقعہ آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ چنانچہ ظہر کی نماز کے بعد یہ شخص ہمارے پاس بیٹھ گیا اور اپنا تعارف یوں کروایا کہ وہ ایک ریٹائرڈ فوجی نوجوان تھا۔ اس فوجی نوجوان کا بیان ہے کہ 1965 کی پاک و ہند جنگ میں جب ایک قبرستان میں اسلحے کا ایک عارضی کیمپ بنایا گیا اور کچھ نوجوانوں کے ساتھ اس فوجی کی ڈیوٹی تھی۔ دن کا وقت تھا اور کوئی خاص کام نہیں تھا، چنانچہ اس نے قبرستان میں گھومنا شروع کر دیا۔ اس کا گزر ایک پرانی قبر کے پاس سے ہوا تو یوں محسوس ہوا جیسے قبر کے اندر سے ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز آ رہی ہے۔ اس فوجی نوجوان نے بتایا کہ میں نے بندوق کے بٹ کے ساتھ قبر کی اینٹیں ہٹائیں تاکہ دیکھ سکوں کہ یہ آواز کیسی ہے۔ جیسے جیسے میں مٹی ہٹاتا گیا آواز اور تیز ہوتی گئی اور میری دلچسپی اور خوف بھی بڑھ گیا۔ دن کا وقت تھا، روشنی خوب پھیلی ہوئی تھی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ قبر کے اندر انسانی ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے اور اس پر چوہے کی شکل کا ایک جانور بیٹھا ہوا ہے، اور جب وہ منہ اس ڈھانچے پر مارتا ہے تو سارا ڈھانچہ اکڑ جاتا ہے اور ہڈیوں کے ٹوٹنے اور چٹکنے کی آواز آتی ہے۔ میرے سامنے اس جانور نے 3 مرتبہ اپنا منہ ہڈی پر مارا۔ مجھے بہت ترس آیا کہ یہ جانور اس کو بہت تکلیف پہنچا رہا ہے۔ چنانچہ رائفل سے جب میں نے اس جانور کو مارنے کا ارادہ کیا تو وہ مٹی میں چھپ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جانور قبر سے نکل کر میری طرف لپکا اور میرے اوپر ایسی دہشت سے سوار ہوا کہ میں اسے مارنا بھول کر اپنی جان بچانے کی خاطر بھاگ کھڑا ہوا۔ کافی دور جانے کے بعد میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ جانور میرے پیچھے تیزی سے بھاگا آ رہا تھا۔ قریب ہی پانی کا ایک گڑھا تھا۔ اس جانور سے بچنے کے لیے میں اس جوہڑ یعنی گڑھے میں داخل ہو گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ جانور جوہڑ کے کنارے پر آ کر رک گیا اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنا منہ پانی میں ڈال دیا۔ یکدم پانی کھولنے لگا۔ میں بھاگ کر جوہڑ سے باہر نکلا۔ میری ٹانگیں جل رہی تھیں، وہ جلد سرخ ہو چکی تھی اور آبلے بھی پڑ چکے تھے۔ درد کی شدت سے میرا چلنا محال ہو گیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی تو جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کچھ بھی نہ تھا، بلکہ وہ جانور بھی غائب ہو چکا تھا۔ چنانچہ مجھے ایبٹ آباد کے ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا۔ میری ٹانگوں کا گوشت گلنا شروع ہو گیا ہے اور ہر وقت بدبودار پیپ اور خون رستا رہتا ہے۔ کسی علاج سے افاقہ نہیں ہوا تو مجھے علاج کے لیے امریکہ بھجوایا گیا، مگر مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی اور گوشت جاتا رہا۔ اس وقت دونوں ٹانگوں کی صرف ہڈیاں بچ گئی ہیں۔ گوشت آہستہ آہستہ گل کر علیحدہ ہوتا جا رہا ہے اور ہر وقت مردے کی سی بدبو آتی رہتی ہے۔ پھر اس شخص نے ہمیں اپنی دونوں ٹانگیں دکھائیں جن پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمیں قبر اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ بے شک بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دنیا میں لوگوں کی عبرت کے لیے ہی اپنے عذاب کا مشاہدہ کروا دیتے ہیں، جیسا کہ اس واقعے میں آپ نے ملاحظہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ مزید واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔